السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں یار اپنے حالات نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو میرے کچھ چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا، اڑی اڑی سی شکل بنی ہے کیونکہ کل رات کو ولاگ ایڈٹ کرتے کرتے مجھے بڑا ٹائم ایک تو لگ گیا. میں وہ فیملی ڈنر سے فری لیٹ ہوا ہوں تو تقریباً ولاگ وغیرہ کرتے کرتے 3 بج گئے تھے. اور ابھی پھر صبح اٹھ کے 4 بجے شام کو میں سویا ہوں، اور ابھی صبح اٹھ کے پھر سے میں نکل گیا تھا آفس کے لیے. تو اب سین کچھ ایسے ہے کہ میں اب آفس سے، آج سیٹرڈے تھا، جلدی چھٹی ہو گئی، تو میرا لیپ ٹاپ بھی آج خراب ہوا ہے تھوڑا، تو وہ بھائی کو دیا ہے. بھائی اب یہاں پہ صحیح کروانے لائے ہیں حفیظ سینٹر. بھائی کو بائک پکڑائی ہے کیونکہ گاڑی کی گھر ضرورت تھی، تو اب گاڑی پہ میں گھر نکل رہا ہوں. تو میرے گھر جا کے، کیونکہ گھر جا کے کہیں میرے خیال میں کلینک جانا ہے تو ہاں جی یار، لاہور کی گرمی کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے یار، اللہ معاف کرے. گاڑی میں اتنی ہیٹ ہوئی تھی کہ ابھی تک مطلب میں تقریباً کوئی میرے خیال میں 5 کلومیٹر میں نے کر لیا ہوگا، اور ابھی تک گاڑی کی ہیٹ، اندر کی ہیٹ ہی نہیں ختم ہو رہی. میں نے شیشے نیچے کر کے اے سی کر کے دیکھ لیا کہ وہ وینٹیلیشن ہو جائے، اور اس سے تو فرق پڑ ہی نہیں رہا. میں مطلب اللہ معاف کرے یار، اگر آپ لوگ گھومنے پھرنے اس موسم میں لاہور آ رہے ہیں نا تو سوری یار، لاہور کا موسم اس ٹائم آپ کا بالکل ساتھ نہیں دے گا. آنکھیں بھی آج آپ میری دیکھ رہے ہوں گے ریڈ ہوئی ہیں. تو یار یہ سین کچھ ایسے ہے کہ ابھی جب بائک پہ آفس سے آ رہا تھا تو وہ ہیٹ آنکھوں میں جو پڑتی ہے نا، اوف. حالانکہ میں نے ہیلمٹ کا جو آگے شیشہ جو ہے وہ نیچے کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی سین ایسا ہی رہا ہے. تو چلو کوئی نہیں، آج کی محنت کل رنگ لائے گی انشاءاللہ ود یور سپورٹ. تو جی سین کچھ ایسے ہے کہ گھر پہنچ گیا ہوں، اور کچھ اب نا پہلے سے بہتر لگ رہی ہے، اور ٹائم ہو گیا 4 بجے، 4 بج چکی ہیں، اور کلینک بند ہو جائے نا 5 بجے، تو اب بس نکلتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں. جی کلینک سے ہو کے آ گئے ہیں ہم لوگ. اب آپ کا بھائی ذرا تھکا ہوا ہے تو سونے لگا ہے، پھر سو کے اٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی کیا سین ہے، کیونکہ تھوڑا سا کوئی آدھا گھنٹہ سویا ہوں گا. تو پھر گھر والوں سے میں دیکھا نہیں گیا کہ یہ سو رہا ہے، اس نے آج آرام کر لیا ہے، تو انہوں نے اٹھا دیا ہے، اور میرے پیٹ میں چوہے بھی ایز یوزول دوڑ رہے ہیں. تو اب گھر میں پڑی ہے کوئی 2 دن، کل پتہ نہیں بنائی تھی یا پرسوں کڑی، تو اس کڑی میں پکوڑے ختم ہو چکے ہیں، اور اب میں جا رہا ہوں پکوڑے لینے. میری ننجا H2R جو تھی وہ بھائی کو میں دیکھ کے آیا ہوں، اور تجھے بھی ابھی چلنا موٹر ہے، 2 منٹ میں بات کر لیں گے. تو ابا جی کی کاواساکی کھڑی ہے وہ سامنے، تو اب ہم اس پہ جاتے ہیں. اچھا یار، آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اور یہ آج کل کا مسئلہ نا بہت زیادہ اور حد سے زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. اس میں آپ کا کہہ لیں کہ اگر آپ دینی لحاظ سے بھی دیکھیں تو بھی مسئلہ ہے، اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو بھی مسئلہ ہے. اب مسئلہ پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ نے تقریباً کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے ایک آپ نے کیمپین دیکھی ہوگی، فیس بک پہ بہت زیادہ وائرل تھی، کہ پاکستان میں 35 ابو ایج کی جو خواتین ہیں وہ 40% سے بھی شاید ان کی کئی زیادہ تعداد ہے جو ابھی تک ان میریڈ ہیں، یا میرے خیال میں ڈائیورس اور اس طرح سے. تو مطلب اتنی زیادہ اماؤنٹ، 35% یا 40% خواتین، ایک پروپر ایک آپ کا ایک کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آبادی کا ایک بہت زیادہ حصہ ہے وہ، جن کی ابھی تک شادی ہوئی ہی نہیں. اب وجوہات اور اس کی جو اسباب ہے ان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو 2 چیزیں ہیں جو مجھے اس کے لیے نظر آتی ہیں کہ ہم لوگ جو بیسک اس کے جو پوائنٹس ہیں نا جن پہ یہ، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. پہلا پوائنٹ ہے ہم لوگ جو اسلام سے جو ہماری دوری ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام اور ہمارا جو دین کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ چیز اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کا مرد مطلب بچہ یا بچی جب بالغ ہوتے ہیں تو ان کی شادی کر دیجیے. ٹھیک ہے، آج کل معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو مطلب جابس وغیرہ اور یہ چیزیں ٹھیک ہے، وہ سائڈ پہ کر دی. دوسری بات ہم نے جو ہے کہ ہم لوگوں کو وہ اب علم ہی نہیں رہا ان چیزوں کا، کہ یار ہم لوگ اب فرض کریں میں ہوں کہیں جاتا ہوں، ABC لوگ کسی کے گھر ان کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے،
میں جی بیٹھ کے ہوں سامنے ان کے بیٹھ کے چائے شائے کھانا شانا کھا لیے. تو جی اب ان سے کہا ہے کہ جی بیٹی کو آج کل ٹرینڈ ہے کہ دکھا دیتے ہیں, تو بیٹی کو بلائیں جی. بیٹی کے فرض کریں اگر پمپلز ہیں یا کچھ اس طرح ہے یا رنگ سانولا ہے تو لو جی وہ مطلب میں جو بیٹھا ہوں میں بیٹھے بیٹھے بولنے لگ جاؤں گا, یا میرے فیس لکس جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ یار یہ اس طرح سے اور اس طرح سے. ہم کھانے پینے کے ٹائم تو نہیں دیکھتے یار ان کی بیٹی کا رنگ کالا تھا. یہ تو ساری چیز کبھی ہم نے سوچی ہی نہیں ہے کہ یار وہ کالا تھا یا وہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا فلانا ہے. ہمیں جی بعد میں ہم تحقیقات کراتے ہیں جی اچھا وہ شیعہ ہے تو ہماری شادی نہیں ہو رہی, وہ سنی ہے تو نہیں ہو رہی, وہابی ہے تو نہیں ہو رہی. مطلب ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنی جگہ پر یار, جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہو پتہ نہیں ان کے آج کل کے حالات میں وہ اتنا سب کچھ آپ کے لیے جو میں خاطرداری کے لیے چیزیں جو وہ افورڈ کر رہا ہے پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے, تو آپ ادھر جا کے یہ سب کرنے لگ گئے ہو. تو یار یہ چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں آج کل کے زمانے میں. تو اب میں مطلب کہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو بات کرنے سے پہلے نا بندہ اپنے گریبان میں جا کے. دوسری میں بات یہ کرنے لگا تھا, اب اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ دہیج کا ڈوری کا جو ہو گیا ہوا ہے نظام بہت بڑھ گیا ہوا ہے. مطلب آدھی تو بیٹیاں اسی ڈر سے باپ نہیں بھی آ رہے کہ یار اگر کسی نے کچھ مانگ لیا یا کچھ ایسا میں دینے پڑا تو میں کہاں سے دوں گا, یا اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو لو جی باپ بیچارہ ساری زندگی پھر اسی ادھار کو اتارتا رہتا ہے اور پس جاتا ہے, یا وہ اپنی یہ معاشرے میں جو اپنے جو حلقہ احباب ہیں ان کے لیے کہ یار میری ایک عزت تھی یا اس طرح اس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, تو ان چکروں میں باپ کی حالت ہو جاتی ہے بیٹی بیانے کے لیے. تو ہم لوگوں نے مطلب رسم و رواج کو جاری کرنے کے لیے اتنی مشکل کر دی ہے یار حلال چیزیں, پھر ہمارے جیسے بچے ہیں جو وہ پھر حرام کاموں کی طرف. اللہ معاف کرے, مطلب ہم لوگوں کو اللہ کا تو میں تو بہت زیادہ شکر کرتا ہوں یار. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنے دادا دادو اور بابا ماما کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یار, میں میرے خیال میں 21.5 تھا میں جب میری الحمدللہ شادی ہو گئی تھی, اور اب میں لائک 24 جون میں ہوں گا انشاءاللہ. تو ناؤ آئی ایم فادر آف اے 6 months old گرل الحمدللہ. تو یہ چیز آپ کو بتا رہا تھا. بات آ گئی ڈوری. جب میرے بابا مطلب میرے بابا نہیں میرے دادا سے اگر میں دیکھوں تو میں نے اپنے دادا کے جو دادا جان بھی نے ہمیں جو بتایا تھا میرے بابا کو کہ دادا جان نے بھی دادوں کے والدین سے یا اس طرح سے کوئی جہیز نہیں تھا لیا. پھر بات آ گئی میرے بابا جان پہ, تو وہ تو مطلب میرے ماموں وغیرہ ابھی تک ان سے ملتے ہیں تو وہ اس بات کی کرتے ہیں کہ بابا انہوں نے بھی نہیں لیا. الحمدللہ بھائی کی بھی الحمدللہ ہماری تو شادیاں ہوئیں. جب اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھر میں ایک تو پیدا کیا اور اتنے اچھے والدین دیے جنہوں نے یار کسی کی جو وہ مطلب یار ایک باپ جو اپنا جگر کا ٹکڑا سارا کچھ دے رہا ہے تو اس پہ یہ بوجھ بھی آپ نے ڈالنا. تو اللہ کا شکر ہے بابا جان وغیرہ نے جہیز نہیں تھا لیا. تو یار شکر اللہ کا یہ چیز ہم نے بھی دیکھی, ہمیں بھی ٹرانسفر ہو گئی. اب انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے بیٹے, یا ہم جب آگے سے بیائیں گے, اب یہ جو ہمارے اس ٹائم کیمرہ مین ہیں صاحب ان کا بیاہ کریں گے تو ان کا بھی جب جہیز کی باری آئے گی تو ان کو ہم چکر لگائیں گے اگر انہوں نے مانگا تو یار بات سین صرف ایسے ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے آس پاس بھی یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ خود اس کو کنٹرول کریں, اور اگر آپ اس چیز میں خود ہیں تو پلیز اللہ کے لیے اس چیز سے اب کنارہ کشی کریں یار. یہ تو ڈوری وغیرہ یہ سارے تو مطلب ایک برے صغیر میں جب ہم رہتے تھے تب کے ٹرینڈ سے یار. وہ یار مسلمس وی ہیو ٹو لیو لائف اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ قرآن. تو پلیز اللہ کے لیے یہ میرے چھوٹا سا ایک میسیج ہے, اس کو سنیں اور شیئر کریں. کیا پتہ میری وجہ سے آپ کی اور آپ کی وجہ سے کسی اور کی اصلاح ہو جائے, تو یہی ہمارے صدقہ جاریہ ہمیں جنت میں لے جائے. تو آج کے لیے بس یہ پبلک سروس میسیج ہے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے. مزیدار ایک بھی لوگ آ رہے ہیں ہسٹوریکل پلیسز, کیونکہ سنڈے آپ کے لیے ہوتا ہے, اس ہسٹوریکل پلیسز کے لیے میں نے رکھا ہوا اسپیشل. تو اللہ حافظ.